ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ محترم حاضرین، بات سورۃ النحل یا دوسرا نام سورۃ النعم کی چل رہی تھی۔ دیکھیے ہمارا جو درس ہو رہا ہے سورۃ النعم، نعمتوں کی سورت جو ہے یا نعمتوں والی سورت۔ اللہ کا فضل ہے کہ کسی صاحب خیر نے اللہ کی ایک اور نعمت کا آپ کے لیے درس سے فارغ ہونے کے بعد انتظام کیا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ درس کے بعد مسجد میں تشریف رکھیں۔ حلیم یا دلیم، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلیم نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ حلیم اللہ کی ایک صفت ہے، اللہ کا ایک نام ہے۔ حلیم نام ہے نا اللہ کا، انہ علیم حلیم، جگہ جگہ قرآن میں آیا ہوا۔ تو جو بھی ہے ایک نعمت کا اللہ نے آپ کے لیے انتظام کیا ہے۔ درس سے فارغ ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ نعمتیں آپ کے ہاتھوں میں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جنہوں نے بھی اس کا انتظام کیا ہے اللہ رب العالمین ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اس سے قبل مختلف نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے ان ساری چیزوں کا ہم نے انتظام کیا، چاہے اس کا تعلق کھانے والی چیزوں سے ہو یا اس کا تعلق پہننے والی چیزوں سے ہو۔ تو مختلف چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کے بعد چند اور نعمتوں کا اللہ ذکر کر رہا ہے۔ یہ بھی بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ کیا کہا اللہ نے؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے گوشت وغیرہ کا ذکر کیا کہ انسان کی جو بنیادی غذا ہے وہ گوشت ہے۔ یہ جو سبزی خور ہیں یہ اصل غذا ہماری نہیں، اصل غذا ہماری کیا ہے؟ گوشت ہے۔ ہمارے تیوہاروں سے دیکھیے گوشت کا تعلق بہت گہرا ہے۔ قربانی میں تو ایک کیا ہے، عید الاضحیٰ میں تو باقاعدہ وہ ایک عبادت قرار دی گئی۔ یہ اور بات ہے کہ اصل مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ گوشت کھانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قربانی کر کے پھینکتے تو نہیں، ہم کھاتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں یا دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ تو اصل جو غذا ہے، کیونکہ انسانی جسم سے گوشت کی مناسبت زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت سبزی کے، یہ بات یاد رکھیں۔ انسانی جسم سے مناسبت جو گوشت کی ہے وہ سبزی کی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے اطباء کیا کہتے ہیں، حکماء کیا کہتے ہیں، انسان کے اعضاء میں جس چیز کی کمی ہو اگر وہی گوشت کھائے، وہی چیز استعمال کرے تو اس کی وہ کمی پوری ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بھیجا کھاتے ہیں، کھاتے کہ نہیں؟ تلی کھاتے ہیں تو اس سے خون بڑھتا ہے، جگر کھاتے ہیں اس سے خون بڑھتا ہے، بڑھتا کہ نہیں بڑھتا ہے؟ کسی انسان کی ہڈیاں بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں تو گودا بولتے ہیں نا، تو نلی کے اندر جو گودا رہتا ہے وہ کھلاتے ہیں۔ تو گوشت کی مناسبت انسانی اعضاء سے زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت سبزی کے۔ اسی وجہ سے اللہ نے پہلے گوشت کا ذکر کیا، مختلف جانوروں کا ذکر کیا، تم اس کو کھاتے بھی ہو اور تمہاری یہ زینت کے بھی سامان ہے، تمہارے سامان ڈھونے کے بھی سامان ہے، مختلف چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس کے بعد لباس کا ذکر کیا، جو یہ سب سے اہم اور بنیادی انسان کی ضرورت ہے، کھانا اور پہننا۔ اس کے بعد پینے کا بھی ذکر اللہ نے کر دیا۔ پینا، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہارون رشید جو دنیا کے ایک تہائی حصے پر حکومت کرتے تھے، اس سے بڑی حکومت ابھی کسی کی نہیں ہوئی، اتنی بڑی حکومت تھی۔ بلکہ وہ کہتے تھے کہ آسمان جو جا رہا ہے کہیں بھی برسے گا وہ ہماری ہی زمین پر برسے گا،
اتنی بڑی حکومت تھی، ہندوستان، چین، یہ پورا آدھا یورپ، عرب، پورے حصے پر حکومت تھی ان کی، ہارون رشید رحمہ اللہ کی۔ ان سے ان کے ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ اگر پانی آپ کو نہ ملے، آپ کی پیاس سے جان جا رہی ہو، آپ تڑپ رہے ہو ایک گھونٹ پانی کے لیے، تو آپ اس کی قیمت کیا دیں گے؟ انہوں نے کہا میں پوری آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت، آدھی حکومت، بادشاہت ایک گھونٹ پانی کے لیے میں دے دوں گا۔ کہا ٹھیک، اگر جو پانی آپ نے اندر داخل کر لیا پیٹ میں، اب وہ باہر نہ نکلے، کتنی بڑی تکلیف ہے بتائیے۔ کچھ لوگوں کو اس طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اگر وہ پانی باہر نہ نکلے تو کیا کریں گے؟ کہا بقیہ آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا کہ دیکھیے تمہاری اتنی بڑی حکومت ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، ایک گھونٹ پانی کی قیمت نہیں ہے تمہاری سلطنت کی، ایک گھونٹ پانی کی بھی قیمت نہیں ہے تمہاری اتنی بڑی بادشاہت، سلطنت، دولت۔ تو پانی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی میرے بھائیوں، بغیر پانی کے انسان زندہ رہ ہی نہیں سکتا، نہیں رہ سکتا، نہ انسان زندہ رہے گا، نہ حیوان زندہ رہے گا، نہ پیڑ پودے نباتات زندہ رہیں گے، کوئی چیز، دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی اگر پانی نہ رہے، صرف انسان نہیں، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کا ذکر کر رہا ہے، هو الذی انزل من السماء ماء لکم، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پانی کہاں سے نازل کیا؟ آسمان سے نازل کیا۔ کیوں؟ دو فائدے، دو بنیادی فائدے اللہ نے بیان کیے، اس میں ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ منہ شراب، اللہ نے کیا کہا؟ تمہارے لیے اسی سے پینا ہے، یہ پہلا فائدہ۔ آسمان سے جو بارش نازل ہو رہی ہے اس کے دو اہم فائدے اللہ نے ذکر کیے۔ پہلا فائدہ پینا ہے، انسان اس پانی کو پیتا ہے، اس پانی کی قدر کرو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ پانی میں اسراف سے کام نہ لو، پانی زیادہ خرچ نہ کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرو، حتیٰ کہ وضو بنانے کے وقت، عبادت میں بھی پانی زیادہ خرچ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کہا بہتی ہوئی نہر کے پاس اگر بیٹھ کر تم وضو بنا رہے ہو تب بھی پانی زیادہ خرچ نہیں کر سکتے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے آسمان سے وہ پانی نازل بھی کیا اور ہمارے پینے کے قابل بھی بنایا، پینے کے قابل بنایا۔ اللہ نے دوسری جگہ کہا اگر میں چاہتا، ہم چاہتے تو اس پانی کو بالکل نمکین بنا دیتے، بالکل کھارا بنا دیتے، کچھ نہیں کر سکتے، نہ تمہاری کھیتیاں اگتی، نہ تمہارے جانور پی سکتے، نہ تم پی سکتے تھے، سب ختم ہو جاتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ بالکل کھارا پانی بنا دیتے۔ یہ تو معمول ہے، اللہ نے کہا بالکل نمک بنا دیتے۔ پی سکتا کوئی اس کو، پانی کو؟ نہیں پی سکتا۔ اتنی بڑی اللہ کی نعمت، اللہ احسان جتا رہا پانی پر کہ ہم نے تم کو یہ نعمت دی ہے اور یہ پینے کے قابل بنایا اس پانی کو، تم اس پانی کو پیتے ہو۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ انسان سب سے اشرف المخلوقات ہے، اس وجہ سے انسان کو پہلے ذکر کیا، تم اس سے پیتے ہو۔ اس کے بعد جاندار میں دوسری سب سے اشرف مخلوق ہم نے کیا بتائی تھی؟ جانور، انعام ہے، کیونکہ انسانوں کی غذا وہ ہے نا، تو انسان سب سے اشرف ہے، اس کی غذا جو ہوگی وہ بھی اشرف ہوگی، اس کی غذا بھی اشرف ہوگی نا۔ اسی وجہ سے جناتوں کی غذا کیا ہے؟ ہم جو کھا کے پھینک دیتے ہیں ہڈیاں نا، وہ ان کی غذا ہے۔ ہم یہ ہڈیاں کھا کے پھینکتے ہیں نا، گوشت کھا لیے، ہڈیاں بقی پھینک دیے، اس پہ گوشت چڑھتا ہے، گوشت چڑھ جا، پھر سے گوشت چڑھ جاتا ہے، جیسے گوشت رہتا تھا نا، کھا کے ہم پھینک دیا صاف کر کے، اب اس پہ گوشت چڑھے گا، وہ جنات کھائیں گے۔ اور انسان جس جانور کو کھاتا ہے، جس کا دودھ پیتا ہے، جس کا گوشت کھاتا ہے، وہ جو گوبر کرتے ہیں نا، وہ جانوروں کی غذا ان کے ہوتی ہے۔ تو انسان اشرف ہے، اس وجہ سے سب سے اشرف جو غذا ہے گوشت ہے انسان کی، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، تو کہا کہ تم اس میں سے پیتے ہو۔ یہ پانی کی قدر کریں میرے بھائی، پانی کی قدر کریں، اسراف اور فضول خرچی نہ کریں۔ پانی کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ اس وقت کے جتنے تجزیہ دان ہیں، جتنے مبصرین اور مفکرین ہیں عالم میں، پوری دنیا میں، کہا کہ اگر تیسری عالمی جنگ ہوگی تو کس کے لیے ہوگی؟ پانی کے لیے ہوگی، پانی کے لیے۔ اگر تیسری عالمی جنگ ہوئی تو پانی کے لیے ہوگی۔
پورے ممالک صرف پانی کنٹرول کرنے میں، پانی قبضہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر ملک، چاہے ہندوستان ہو، پاکستان ہو، چین ہو، امریکہ ہو، دنیا کا ہر ملک پانی ہی کے قبضے میں لگا ہوا ہے. کہا کہ تیسری عالمی جنگ پانی کی وجہ سے. اور آپ بار بار سنتے رہتے ہیں کہ پانی بہت تیزی کے ساتھ کم ہو رہا ہے دنیا میں، بہت تیزی کے ساتھ گھٹتا جا رہا ہے. باقاعدہ دنیا میں اس کی مہم چلائی جا رہی ہے کہ پانی کم خرچ کریں، پانی کا استعمال کم کریں، ورنہ پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا. جو قابل استعمال پانی ہے وہ آپ کے لیے میسر نہیں ہوگا. تو اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو پہلا فائدہ انسانوں کے پینے کا. دوسرا فائدہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، اور اسی سے پودے ہیں جن سے تم چراتے ہو. یہ جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، ایک تو انسان پیتا ہے، جانور پیتے ہیں، کیڑے مکوڑے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی سے یہ پودے اگتے ہیں. اسی سے یہ پودے کیا ہیں؟ اگتے ہیں. یہ سمندری پانی سے نہیں اگتے. وہ کھارے پانی سے وہ پیلا پڑ جائے گا، سوکھ جائے گا چند دنوں میں. آپ جو کھیتی کرتے ہیں نا، اس میں سمندر کا پانی سینچائی کریں، سیراب کریں، دیکھیے جل جائے گا، وہ پیلا پڑ جائے گا، سوکھ جائے گا. آپ کے دھان ہیں، چاول ہیں، جو بھی آپ مکئی جو بھی اگاتے ہیں، بالکل کھارا پانی اگر ہو تو کھیتی اس سے ہوتی نہیں. تو اس قابل اللہ رب العالمین آسمان سے فلٹر پانی نازل کرتا ہے. یہ فلٹر پانی آسمان سے جو نازل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس پانی کو مبارک پانی کہا گیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پاک پانی ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں. پاک پانی آسمان سے نازل کرتے ہیں. یہ بہت مفید پانی ہوتا ہے. اطباء کہتے ہیں کہ آسمان سے جو بارش کا پانی نازل ہوتا ہے نا، بہت مفید پانی ہوتا ہے. اگر کسی کے لیے نقصان دینا ہو تو اس میں نہانا بھی چاہیے، اس کو پینے کے لیے استعمال بھی کرنا چاہیے. یہ مفید پانی ہوتا ہے، پاک پانی. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ابھی یہ پانی آیا. اس وجہ سے جب بھی بارش ہوتی، اللہ کے نبی آستین چڑھا لیتے، کپڑا کھول لیتے، تاکہ وہ بابرکت پانی آپ کے جسم سے لگ جائے. اس وجہ سے عرب والوں کو دیکھیں گے، جب بارش ہوتی ہے نا، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، وہ نکل جاتے ہیں ایسے ہی، روڈ پہ نکل جاتے ہیں، باہر میدان میں صحرا میں نکل جائیں گے بھیگنے کے لیے. تو اللہ کی طرف سے پانی آیا. ہم لوگ کیا بھاگتے ہیں، فوراً کہیں چھپتے ہیں. جی چھپ بھی سکتے ہیں، کوئی واجب نہیں ہے کہ بھیگیں آپ، لیکن وہ بہت مفید پانی ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اسی سے پودے ہیں جس میں تم چراتے ہو. پہلا فائدہ بیان کیا کیا اللہ نے؟ کہ اس میں سے تم پیتے ہو اور تمہارے جانور اس سے چرتے ہیں. یہ پودے، پیڑ، پتے، مختلف قسم کی جو چیزیں ہیں اسی پانی سے اگتی ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے آگے کیا کہا؟ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ. یہ پانی جب زمین پر پڑتے ہیں تو ہمارے لیے دو طرح کی غذا اللہ تیار کرتا ہے. اس پانی سے اللہ دو طرح کی غذائیں تیار کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وہ تمہارے لیے اس کے ساتھ کھیتی، الزرع کھیتی، والزیتون والنخیل والاعناب زیتون، کھجور، انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل اللہ اگاتا ہے. تو اس کھیتی سے دو طرح کی چیزوں کو اگاتا ہے. اس میں ساری نعمتیں آ گئی. پہلی چیز حبوب، دانے جس کو کھیتی سے اللہ نے تعبیر کیا. اب کھیتی میں ہم کیا کیا اگاتے ہیں؟ گنتی ہے کچھ؟ چنے ہیں، جو ہے، مکئی ہے، گیہوں ہے، دھان ہے، پولا کتنی قسم کی کھیتیاں ہوتی ہیں، سب اس میں داخل ہیں. کون اگاتا ہے؟ آپ اگاتے ہیں. آپ تو صرف ایک دانہ پھینک دیتے ہیں زمین میں، بس وہ دانہ پھٹتا ہے. اللہ کی کرشمہ، اللہ کا کرشمہ دیکھیے. اللہ کہہ رہا ہم اگاتے ہیں، آپ نہیں کچھ کر سکتے. آپ ایک دانہ اللہ نے دیا ہے، جو اسی دانے کو زمین میں ڈالتے ہیں، چند دنوں کے بعد وہ سڑ کے گل کے پھٹتا ہے، اس کی جڑیں بنتی ہیں، پھر وہ اوپر ایک پودا نکلتا ہے. ایک دانہ آپ ڈالتے ہیں، 1000 دانہ اللہ اس میں پیدا کرتا ہے. اب دیکھیں ایک گیہوں ڈالتے ہیں نا، ایک بالی میں کتنے دانے ہوتے ہیں؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، سینکڑوں دانے ہوتے ہیں نا.
دھان ایک ڈالتے ہیں، لیکن ایک بالی جو پودا نکلتا ہے اس میں کئی بالیاں ہوتی ہیں اور ہر بالی میں کئی کئی دانے ہوتے ہیں۔ کون اگا رہا ہے یہ؟ اللہ اگا رہا ہے میرے بھائی۔ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ کون اس کی نگرانی کر رہا ہے؟ کون اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے؟ کون اس کو مختلف مراحل سے طے کر کے ایک ہری بھری کھیتی پیدا کرتا ہے؟ یہ اللہ نعمت کا۔ کہا کہ کھیتی میں سارے طرح کے اناج اور غلے آ گئے۔ دوسرا، اس پانی سے کیا فائدہ ہوتا ہم کو؟ دوسرا فائدہ اللہ نے کیا بیان کیا؟ پھل فروٹ۔ ایک تو یہ کھیتی باڑی والی جتنی چیزیں ہو گئی، اناج غلے، اس کے بعد پھل فروٹ۔ پھل فروٹ میں سب سے پہلے اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ زیتون۔ زیتون اللہ نے کہا نا یہ مبارک درخت ہے، اللہ نے اس کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ اللہ نے کہا نا قسم ہے تین کی اور زیتون کی، انجیر اور زیتون۔ یہ پھل کھانے میں بھی کام آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بہترین سالن ہے، آپ نے اس کو بہترین سالن بھی کہا۔ آپ اس کو کھا سکتے ہیں باقاعدہ روٹی سے۔ عرب کے ہاں رواج ہے، وہ کھاتے ہیں، روٹی سے کھاتے ہیں، سرید میں ڈال کے کھاتے ہیں، اور عام چیزوں میں جس طرح ہم لوگ یہاں مختلف تیل استعمال کرتے ہیں وہ کھانے میں بھی وہ استعمال کرتے ہیں اس طرح۔ اور فلسطین میں اس کی بڑی کثرت سے کھیتی ہوتی ہے، لیکن یہودیوں نے جان بوجھ کر ان سارے درختوں پر بمباری کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ مبارک درخت ہے، وہ اس درخت کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیے زیتون کو پھل میں اللہ نے شمار کیا، ٹھیک ہے، پھل میں، یہ پھل بھی ہے، آپ کا سالن بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ آپ کی دیگر چیزوں میں، اس سے کیا ہے، آدمی وہ بھی جلاتا ہے، دیا بھی جلا سکتا اس میں ڈال کے، آپ مالش بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ زیتون کے مختلف فوائد، مختلف، کھانے کی بھی چیز ہے، پینے کی بھی چیز ہے، جسم کے لیے بھی مفید ہے، ظاہری باطنی ساری چیزوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے بعد نخیل، کھجور، یہ بھی اہم غذا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس کے گھر میں کھجور نہ وہ بھوکے لوگ ہیں۔ ساری نعمتیں آپ کے گھر میں ہوں، آپ کے گھر میں اگر کھجور نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ فقیر ہیں، بھوکے لوگ ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے گھروں میں ہمیشہ کھجور رکھیں، ایک ہی کھجور کھائیں، لیکن ہم لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے۔ ایک سے ایک مہنگی چیزیں ہم لوگ رکھتے ہیں گھروں میں، مختلف قسم کے مہنگے چاکلیٹ، مختلف قسم کی مہنگی مٹھائیاں، مشروبات اور مختلف چیزیں ہم رکھتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں میں کھجور کب آتی ہے؟ رمضان میں۔ رمضان غلط چیز، کھجور یہ ہماری بنیادی غذا ہے میرے بھائیوں، بنیادی غذا۔ تو کھجور اپنے گھروں میں رکھیں، ایک ہی کھجور کھائیں، اس کا بہت فائدہ آپ سب جانتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے اعناب، انگور کا ذکر کیا۔ تو یہ تین جو پھل ہیں، زیتون کا پھل آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اس طرح یہاں ملتا ہے مال میں، یہ کون سے کیا بولتے ہیں، ویوے بازار میں، اس میں پھل بھی ہے، ٹھیک ہے، پھل بھی آ رہا ہے، تیل بھی ہے اس میں۔ تو زیتون، کھجور، اس کے بعد انگور بھی بہت اہم غذائی پھل ہے میرے بھائی۔ خون کی کمی انسان کو جس کو ہو تو وہ سوکھا انگور کھائے، جس کو ہم لوگ کشمش یا منقع کہتے ہیں۔ مختلف فوائد ہیں، بلکہ اگر کسی کا حافظہ کمزور ہو، دماغ کمزور ہو، خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ لوگ ہیں، پڑھنے لکھنے والے ہیں، کوئی چیز یاد کر رہے ہیں، نہیں یاد ہو رہی ہے، بھول جا رہے ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ جو سب سے بڑے محدث اپنے دور کے تھے، آپ نے کہا من اراد ان يحفظ الحدیث فلیأکل الزبیب، جو حدیث یاد کرنا چاہتا ہو، حفظ کرنا چاہتا ہو پوری حدیث، وہ زبیب کھائے، کشمش کھائے، منقع، یہ جو سوکھا انگور جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے بنیادی طور پر ان تین پھل کا ذکر کیا، زیتون کا، کھجور کا اور انگور کا۔ اس کے بعد کہہ دیا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل اللہ نے اگائے اس پانی کے ذریعے، آسمان سے جو بارش نازل، ہر طرح کے پھل۔ اب جتنے پھل ہیں سب اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نعمت ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی،
کھیتی کی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنی چیزوں کی کھیتی، ہم تو نام تک نہیں جانتے، نام تک نہیں جانتے، اتنی چیزوں کی کھیتی ہوتی ہے، اور اتنے طرح کے فروٹ ہیں، پھل فروٹ ہیں، وہ بھی ہم نہیں جانتے، دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ موبائل میں دیکھو ایسا ایسا دکھاتا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سب فرضی ویڈیو ہے، ایک سے ایک پھل دکھاتے رہتے ہیں لوگ۔ تو یہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ آگے بیان کریں گے، اللہ کیا کہتا ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، جو غور کرتے ہیں، جو سوچتے ہیں آخر اتنا بڑا ایک دانہ ہے، اس میں اتنی ساری چیزیں کیسے آ جاتی، ہم زمین میں دانہ پھینکتے ہیں، وہ زمین پھاڑ کے اوپر کیسے آ جاتا ہے پودا، یہ سب سوچنے والی بات ہے۔ ایک ہم درخت لگاتے ہیں، کھجور کا درخت لگائے، اتنے سارے پھل آتے ہیں اس میں، ایک انگور کے بیل ہم نے لگائی، کتنے سارے انگور اس میں آ جاتے۔ اللہ نے کہا کہ اس میں سوچنے والوں کے لیے، فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اسی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ غیر زیادہ سوچتے ہیں قرآن کے بارے میں، ہم نہیں سوچتے، غیر پوری ریسرچ قرآن و حدیث پر ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے سائنسداں، جاپان کے ابھی 50 لوگ بیک وقت، بڑے بڑے سائنسداں ایک ساتھ اسلام قبول کیے۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، یہ جو حیض کی اللہ رب العالمین نے مختلف حالات ذکر کی ہیں، اسی پر ریسرچ کرتے ہوئے، عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے، اللہ نے کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، اور حالت کیا ہے، حیض میں ہم بستری نہیں کرنا، حالت حیض میں، یہ ساری جو اللہ نے بیان کی ہیں چیزیں، اس پر ریسرچ کرتے ہوئے وہ مسلمان ہو گیا۔ جتنا وہ لوگ غور و فکر کر رہے ہیں قرآن میں، اتنا مسلمان نہیں کر رہا۔ تو غیر ریسرچ کر کر کے، سوچ کے، پڑھ کے، تدبر کر کے، تفکر کر کے مسلمان ہو رہا ہے، اور ہمارا جو مسلمان پہلے سے بنا ہوا ہے وہ قرآن سے دور بھاگ رہا ہے، نہ قرآن پڑھنا چاہتا، نہ قرآن سننا چاہتا، نہ قرآن سمجھنا چاہتا ہے۔ یہ حالت ہے مسلمانوں کی، اسی وجہ سے یہ صورتحال پوری دنیا میں مسلمانوں کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اور، یہ ساری چیزوں کا تعلق عالم سفلی سے ہے، یعنی آسمان کے نیچے زمین پر یہ ساری نعمتیں اللہ ہم کو دے رہا، لیکن اس میں دخل عالم علوی، یعنی آسمان میں جو مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، بنائی ہیں، اس میں ان ساری چیزوں کا دخل ہے، پھل اگنے میں، کھیتی ہونے میں، ان ساری چیزوں میں، بارش ہونے میں، اوپر زمین کا آسمان سے گہرا تعلق ہے میرے بھائی، بہت گہرا تعلق ہے۔ اللہ نے وہی ذکر کیا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اس نے تمہاری خاطر رات، دن، سورج، چاند، ستارے اس کے حکم کے ساتھ مسخر ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ہی لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ، تمہارے لیے اللہ نے کیا، کس کے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ نے انسانوں ہی کے لیے ان ساری چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اللہ کے حکم سے دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، سورج اپنے حساب سے اپنے وقت پہ نکل رہا، اپنے وقت پہ ڈوب رہا ہے، چاند اپنے وقت سے نکل رہا ہے، مکمل ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے، یہ ستارے جو ہیں میرے بھائیوں، اطباء بھی، سائنسداں بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اگر سورج کی حرارت زمین پر نہ پڑے، نہ تو انسان زندہ رہے گا، نہ پیڑ پودے پھل فروٹ کھیتی رہیں گے۔ یہ سورج کی جو حرارت ہوتی ہے، جو تپش ہوتی ہے، اس سے کھیتیاں پھل فروٹ پکتے ہیں، انسانوں کو ان سے غذا ملتی ہے اس حرارت سے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب وٹامن ڈی جو کم ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، دھوپ میں بیٹھو، دھوپ میں بیٹھو، ورنہ آدمی پیلا ہونے لگتا ہے، آدمی کمزور ہونے لگتا ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے جس کے اندر وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ تو یہ سورج صرف وٹامن ڈی نہیں، بلکہ ہماری آب و ہوا، ہماری کھیتیاں، ہمارے پھل فروٹ، انسان، حیوانات، چرند پرند، ساری چیزوں پر اس کا ایک گہرا اثر ہے۔ اور کون وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، اللہ پیدا، سورج نہیں کرتا، اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، وہ اپنے وقت پہ نکلتا ہے، تیز کبھی نکلتا ہے، کبھی مدھم نکلتا ہے، کبھی زیادہ حرارت ہوتی ہے، کبھی کم، جیسے مناسب ہوتا ہے اس دنیا کے لیے، اسی حساب سے اللہ سورج کو نکالتا ہے۔
تو سورج کا گہرا تعلق، وہ حرارت ضروری ہے، اور پھر چاند نکلتا اس میں جو نمی ہوتی ہے، برودت ہوتی ہے، چاند کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، وہ بھی ضروری ہے۔ چاند نہ نکلے نا تو حرارت دن میں بھی رہے گی، رات میں بھی زیادہ رہے گی۔ چاند کی وجہ سے وہ حرارت کم ہوتی، ذرا نمی پیدا ہوتی ہے زمینوں میں، پیڑ پودوں میں، انسانوں میں، اس کا بھی فائدہ ہے۔ تو یہ اگر سورج چاند نہ رہے تو زمین دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی اس دنیا پر۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستاروں کو بھی اللہ نے اپنے حکم کے ذریعہ ہمارے لیے مسخر کیا۔ یہ ستارے بے شمار فوائد ہیں اس کے، ایک تو آسمان کی زینت اللہ نے کہا، دوسری چیز یہ راستے معلوم کرنے کا طریقہ بھی ہے۔ پہلے زمانے میں کیسے لوگ راستے معلوم، یہ اچھا ہاں یہ ستارہ ادھر ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے ایسے یہاں سے جائیں گے، وہ ایسا معلوم کرتے تھے، اس سے معلوم کرتے تھے وہ سب۔ وہ فن ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ دکھ رہا ہے، معلوم ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت ہم کو نہیں معلوم۔ اور شیطانوں کے مارنے کا بھی آلہ ہے، جب وہ سن کے بات بھاگتے تھے، یہ اللہ رب العالمین اس سے کیا ہے شیطان کو جلا دیتا تھا۔ تو مختلف فوائد ہیں ان ستاروں کے بھی، آپ سنتے رہیں، پڑھتے رہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ تو اللہ نے کہا کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، جن کے پاس عقل ہے ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں اس میں، سورج چاند ستارے جو بھی ہیں۔ اس کے بعد آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ جو کچھ اس نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیا ہے، جس کے رنگ مختلف ہیں، یہ اللہ نے طرح طرح کی جو مخلوقات پیدا کی ہے، پتھروں کی شکل میں، اینٹوں کی شکل میں، پیڑوں کی شکل میں، پھولوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، کھیتیوں کی شکل میں، انسانوں کی شکل میں۔ ایک انسان دیکھیے دوسرے انسان کے مشابہ نہیں رہتا، اتنی رنگ برنگ دنیا اللہ نے بنائی، کتنے رنگ ہیں، ہر رنگ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ مختلف رنگ برنگ جو مخلوقات اللہ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے مشابہ نہیں ہوتا، ایک انگوٹھا دوسرے کا نہیں ملتا، کیسی باریکی سے اللہ نے خلقت کی ہے، پیدا کیا سب کو، ذرا سوچیے۔ جانور جو ہے، ایک ہی جانور کئی رنگ کا رہتا ہے، یہاں کچھ ہے دوسری جگہ دوسرے ملک میں کچھ رنگ کا رہتا ہے۔ یہ پہاڑ کے دیکھیے کتنے رنگ برنگ پہاڑ ہیں، پھول کتنے رنگ برنگ ہیں، تو اللہ نے کہا یہ اللہ نے تمہارے لیے زمین میں پھیلا دیے جس کے رنگ مختلف ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں میرے بھائیو۔ تو یہ مختلف نعمتوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں کیا، اور چند باتیں جو ہیں انشاءاللہ بعد کے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں میں، ان تمام مخلوقات میں ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن پڑھنے، قرآن سننے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بھی عبادتیں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ تو نے قبول فرما لے، ذریعے نجات بنا، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرما، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام۔